ان حروف کی ادائیگی ایسے ہے، اس کی ہے لا تا سا، ٹھیک ہو گیا؟ اگلا حرف ہمارا کیا ہے؟ جیم، اور جیم بنتا ہے جیم یا ٹیم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ جیم ہم جب پڑھتے ہیں تو 3 حرف ملا کر اس کا جیم نام بنتا ہے، جیم یا میم کیا بنے گا؟ جیم۔ اسی طرح ایک اور حرف 3 حرف لیں گے، سین یا نون کیا بنے گا؟ سین۔ ایک اور 3 حرف لیں گے، لام الف میم کیا بنا؟ لام۔ ایک اور لیں گے اور اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ نون۔ یہاں پہ میں نے لکھے 2 حرف، 2 حرفی جو حرف ہیں وہ لکھے، اور یہاں پہ لکھے 3 حرف، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ حرف آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو ان میں سے جتنے بھی 2 حرفی ہیں وہ اتنے ہی لمبے ہوں گے جس میں لکھا ما تا سا، لیکن جو 3 حرفی میں سے اس کے درمیان میں ہے یا، اس کے درمیان میں ہے یا، اس کے درمیان میں ہے الف، اس کے درمیان میں ہے واو، ٹھیک ہے؟ تو اس جیم کو پڑھتے ہوئے ہم نے درمیانہ حرف یا لمبا کرنا ہے، نہ کہ اس جیم یا میم کو لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں جیم، تو اس میم کو لمبا نہیں کرنا، یا کو لمبا کرنا ہے اور پڑھنا ہے جیم۔ پھر سین، سین میں بھی یا کو لمبا کریں گے، نہ کہ سین، تو نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اگلا ہے لام، تو یہاں پہ الف کو لمبا کریں گے، لام الف لام، اور یہ نون کا واو درمیان حرف ہے تو واو کو لمبا کریں گے نون۔ تو وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی حرفوں کو بنانے کے لیے 2 حرف استعمال ہوئے، وہ زیادہ لمبے نہیں ہوتے، لیکن جتنے حروف بنانے کے لیے 3 حرف استعمال ہوتے ہیں تو ان کا درمیانی حرف کو لمبا کیا جائے۔ یہاں پہ ہمارے حروف تہجی مکمل ہے، سب سے پہلے حرف، پھر 1 سے زیادہ ہوئے تو حروف۔ اب اگلا سبق ہے مرکب کی طرف، اور مرکب کہتے ہیں کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو جوڑ کر ایک بامعنی لفظ بنانا، اس کو کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے؟ فی الحال ہماری آج کی کلاس یہاں تک، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے حروف تہجی مکمل ہوئے۔ میں نے پہلے ایک حرف لکھا، اس کو لکھنے کا طریقہ بتایا، با کو تا سے کیا چیز الگ کرتی ہے یہ سمجھایا، تا کو سا سے کیا چیز الگ کرتی ہے، جبکہ تمام تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، نقطے کیا کردار ادا کرتے ہیں، ایک نقطہ ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھائیں۔ شین پر 3 نقطے لگانے ہیں، پہلے ہم نے 1 لگایا، اس نے کام نہیں کیا، پھر ہم نے دوسرا نقطہ لگایا، اس نے بھی کام نہیں کیا، جب تیسرا نقطہ لگا تب جا کے حرف بنا شین۔ تو جس حرف کی جو پہچان ہے وہی جب تک پوری نہ ہو تو ہم شین کو شین نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح شین کا جو مخرج ہے، جہاں سے شین پڑھا جاتا ہے وہاں سے شین کو ادا نہ کریں تو تب بھی شین نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ سب چیزوں کو گلے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ من ہی من میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا جو سبق ہے، میرا سبق وہاں سے لے کر یہاں تک آپ اپنی کاپی پہ
100 دفعہ لکھیں، صرف لکھیں، تو آپ کو میرے سبق کا کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ اسی طرح جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اس ویڈیو کو 100 دفعہ سنیں، تب بھی آپ کو کوئی فرق حاصل ہے۔ میرے پاس جو پروفیسر صاحب پڑھاتے ہیں، ان کا سبق اگر آپ 100 دفعہ لکھیں نا جو وہ پڑھاتے ہیں، تو آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ یا پھر جو میرے والد صاحب پڑھاتے ہیں، اس کا سبق آپ لکھیں گے تو نہیں، لیکن 100 دفعہ سنیں گے تو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن میرا سبق نہ 100 دفعہ لکھنے سے فرق حاصل ہوتا ہے، نہ 100 دفعہ سننے سے۔ میرا سبق وہ ہے جس کو 100 دفعہ پڑھیں گے، خود ادا کریں گے، تو تب میں اگر غور کو غور پڑھ رہا ہوں تو آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، 100 دفعہ دہرائیں گے نہیں، تو آپ غور کو غور نہیں پڑھ سکتے۔ اگلا حرف میں نے قا بتایا، اس کو لوگ قا پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 100 دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا؟ قا پڑھیں گے تب جا کے ٹھیک ہوگا۔ تو میرا سبق فزیکل ہے، پریکٹیکل ہے، نہ کہ سننے اور دیکھنے سے یاد ہونے والا سبق۔ جی میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ میں اب آپ کو آپ کا مخرج صحیح کرانے کے لیے نمبر کا میرے پاس 12 منٹ ہے، تو 12 منٹ ہم صرف ان کا مخرج ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے پنکھ بند کریں، صرف 5-7 منٹ۔ اب آپ سے ایک اور ریکویسٹ کہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، آپ اپنی زبان کو قابو نہیں کرنا، آپ نے اپنی زبان کو لگام نہیں دینی، بلکہ کھل کے پڑھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سیکھنے والا تو سیکھ ہی رہا، سکھانے والا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے میں کیا کمزوری ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کا کیا گر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کو یہ فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ با اور تا میں کیا فرق ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہوگا اور میں اس کا مسئلہ حل کر لوں تو پوری زندگی پھر یہ مسئلہ حل کرانے میں مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ تمام اپنی زبان کو کھول کے اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کا مخرج بھی ٹھیک ہو اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کریں گے، پڑھیں الف الف الف۔ الف اب اس کو الف نہیں پڑھتے، کئی جگہ پہ اس کو الف پڑھے گا۔ یہ میں آپ کے سامنے لکھ دوں، ایک ہماری شکل ہوگی معروف اور ایک ہوگی مجہول۔ معروف عرف سے ہے، عرف اونچائی کو کہتے ہیں، اور مجہول جہالت سے، جہل کا۔ تو الف اس کا معروف نام ہے اور الف مجہول۔ اگلا ہم پڑھیں گے با۔ یہ تقریباً مجہول نہیں پڑھا جاتا، البتہ اس میں زبر زیر پیش آئے گی تو اس کی کچھ مجہول صورتیں بنتی ہیں جو کہ نہیں پڑھتی۔ تو یہ ہوا با۔ شکل سے نقطوں کی تبدیلی نام میں تبدیلی پیدا کرے گا اور کرے گا تا۔ تا کو ادا کرتے ہوئے دانت کو، زبان کو دانتوں کے ساتھ فل پریس نہ کریں، بالکل نارمل رکھیں۔ تا، پھر پڑھیں تا۔ اب زبان کو صرف بالکل دھیمے سے ٹچ کریں، سامنے کے اوپر کے 4 دانت اور زبان کا کونا صرف معمولی سا ٹچ ہوگا۔ سا سا، اور یہ پھر 3 حرف آیا۔ اب اس کا درمیانی حصہ یا کو لمبا کریں گے، جیم۔ جیم کی ایک مجہول صورت پڑھی جاتی ہے جیم، جیمو نہیں۔ ہونٹوں کو بند کریں اور بند ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کرمگیر سے پہلے پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونٹوں کو بند کریں گے اور بند ہی رہنے دیں گے. اگر بند کر کے فوراً کھولیں گے تو میم پہ کلکلا پیدا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے. تو اس لیے جیم کو جیم. اگلا ہمارا حرف دو حرفی کے ساتھ بنے گا اور یہ بنے گا ہا. اس ہڈی کو ہاتھ لگائیں اپنے. یہ جو ہماری گول رگیں ہیں یہ جو حصہ ہے اس کا سب سے جو نچلی تہ ہے نا سب سے نچلی جگہ وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے ہا. ہا. ایک حرف ہمارا یہاں رہ گیا واو حمزہ لام. ٹھیک ہے تو یہ نہیں پڑھنا اس کے مقام پہ اس کو ہی پڑھنا ہا. اسی مقام کو تھوڑا سا پریس کریں اور پھر پڑھیں خا. آپ دونوں کو باری باری پڑھیں ہا خا. پھر پڑھیں ہا خا. پھر پڑھیں ہا خا. یہ فرق آپ نے اپنا خود ہی محسوس کرنا. مجھے جب اکیلے میں سنائیں گے تب زیادہ کلیئر ہوتا ہے کس بچے میں کیا ہے. اگلا حرف ہمارا ہے دال. اس کی آخری جو لام ہے وہ بھی ہم نے پڑھنی. دا نہیں کہہ دیں. ٹھیک ہے دال. یہ ہے زال. اگلا حرف ہمارا ہے موٹا. پر پڑھیں منہ بھر کے را. اور اس کو پڑھتے ہوئے دو دانتوں کو پریس کریں. تمام دانتوں کو زور لگائیں. خاص طور پہ سامنے کے یہ جو دانت ہیں ان کو آپس میں کلک کریں. سا زا. اب یہ زا اس زا سے تب علیحدہ ہوگی جب اس کا ایک تو زال الف لام تینوں پڑھیں گے اور دوسرا بالکل باریکی سے آرام سے پیدا ہوگا. اور اس زا کو زا اور الف سے پڑھیں گے اور زور سے ادا کریں گے تو تب دونوں میں فرق پیدا ہوگا. آگے چلیں گے سین. سین. پھر شین. اب سین اور شین میں کیا فرق ہے یہ آپ کو پڑھنے سے سمجھ آئے گی. آگے چلیں صاد. اس کو صاد پڑھیں گے اور آخری دال کو واضح کریں گے صاد. اسی کا بھائی نقطے کے ساتھ واد. آگے رضوانہ صاحب لیٹ آئے ہیں. کل میں نے جو غلطی ضاد کی بتائی تھی وہی غلطی قا اور غا میں بھی کی جاتی ہے. قا اور غا پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھنا. قا الف قا اور اسی پہ نقطہ لگائیں غا. تو طا اور غا نہیں پڑھنا قا اور غا پڑھنا. آگے عین. یہ بھی حلق کے اوپر والے کنارے میں. ٹھیک ہے عین وہاں سے ادا ہوگا. جہاں سے عین ادا ہوگا وہیں سے غین ادا ہوگا. بیچ میں جو آپ کی یہ نالی آ رہی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا غین. دونوں کو پڑھیں عین غین عین غین. یہ رہا فا. فا دو حرفی ہے ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ایک الف کے برابر لمبا. پھر یہ تین حرفی قاف الف فا سے بنے گا. اس کی کیا چیز لمبی کریں گے الف. قاف. اس کو رضوانہ صاحب غلطی کی جاتی ہے کیاف پڑھا جاتا ہے. دونوں میں فرق دینے کے لیے اس کو کاف پڑھتے ہیں اس کو کیاف پڑھتے ہیں. کیاف نہیں پڑھنا اس کو بھی کاف ہی پڑھنا. البتہ یہ پر پڑھا جائے گا موٹا اور اس کو باریکی سے ادا کریں گے. یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف. قاف کاف. اگلا تین حرفی ہے
الف اس کا درمیانی حرف ہے، ہم اس کو لمبا کریں گے. لام. میم کا درمیانی حرف یا ہے، اس کو لمبا کریں گے. میم. نون. اس کا جو 3 حرفی ہے اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. واو الف واو حمزہ واو بنتا ہے، لیکن اس کا ہم درمیانی حرف کو لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو کسی اور حرف کے ساتھ لمبا کیا جاتا ہے. آگے ہے حمزہ ہا یا. اب یہ ہا اور یہ آپس میں متضاد مخالف ہے. اس کو پڑھنا ہے ہا اور اس کو پڑھنا ہے ہا. ہا حلق سے ادا ہوگا اور ہا سینے میں سے ادا. ہا کا تعلق گلے کی کسی حصے سے نہیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں ہا اور اس کو پڑھیں ہا. ہا 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 ہا. اب ان دونوں میں پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے آپ کو کیا تیار کر دیا؟ حلوہ. ہاں حلوہ. حلوہ نہیں، آپ اس کو حلوہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اردو میں یہ بھی ہاں یہ بھی ہاں، لیکن میں اردو ہی میں لکھوں اور لکھ ایسے دوں تو آپ کہیں گے کہ حلوے کی طرح تو لگتا ہے لیکن حلوہ ہے نہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی ہے یہ بھی حلوہ ہے یہ بھی حلوہ، لیکن بھائی جو اس ہاں کا مقام ہے وہ یہ نہیں لے سکتا، اور اگر آپ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ ناکام. تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہاں جہاں پہ آئے گی وہاں پہ یہ ہاں کام نہیں کرتی اور نہ ہی ہم نے لگانی. اس کو پڑھنا ہے ہاں اور اس کو پڑھنا ہے ہاں. اسی طرح یہ ہے تا اور یہ ہے قا، دونوں لکھنے میں ایک جیسے. یہ ہے تا اور یہ ہے قا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف. کیاف لکھ، اس کو بھی کاف ہی پڑھے، البتہ باریک پڑھے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد آپ کی نکلیں گی کہ آپ صاد پڑھ رہے ہیں یا غال پڑھ رہے ہیں، زال پڑھ رہے ہیں یا زا پڑھ رہے ہیں، سا پڑھ رہے ہیں یا سین پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں ادائیگی کے بعد سمجھ آتی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مرکبات کی طرف جائیں گے. تب تک ان پر پریکٹس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ پریکٹس کریں، آپ کوشش کریں. جس کو سمجھ نہیں آتی وہ پرسنلی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میری عین کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہو رہی، میری قاف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہو رہی، میری فا کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو میں اس کو الگ سمجھانے کی کوشش کروں. تب تک مجھے اجازت دیجیے. وہاں آ رہی